اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، نظر سے دور نہیں کائنات سامنے ہے، حسین سامنے ہے تو نجات سامنے ہے، ہر ایک نمازی ہے بزم عزا میں گریہ کنا، نگاہ تر میں رخ واجبات سامنے ہے، حسین والوں کو مرنے کا ڈر نہیں ہے کوئی، یہ جانتے ہیں کہ راہ حیات سامنے ہے، علم اٹھا کے علمدار چل پڑا ہے اسد، زمانہ ایک طرف ہے فرات سامنے۔ آپ سب پر سلامتی ہو ناظرین۔ خلیج فارس کی راتیں ان دنوں غیر معمولی ہیں، کہیں دور سمندر کی سمت آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، آسمان پر میزائلوں کی لکیریں اندھیرے کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں اور شہروں کے اوپر جنگی طیاروں کی گونج خاموشی کو بار بار توڑ دیتی ہے۔ تہران سے بندر عباس تک فضا میں ایک مسلسل تناؤ ہے، جیسے پورا خطہ سانس روکے کسی بڑے انجام کا انتظار کر رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک پورے ملک کو گھیر کر اس پر طاقت کی ہر ممکن ضرب آزمائی جا رہی ہے، بم گر رہے ہیں، تنصیبات نشانہ بن رہی ہیں، جنگ کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن اس پورے منظر میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مسلسل طوفان کے باوجود ایران اب بھی مزاحمت کے لیے کھڑا ہے، اور صرف مزاحمت ہی نہیں، جواب کاری ضرب کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیت اللہ علی خامنہئی زندہ ہے؟ کیا ان کی شہادت کی خبر غلط تھی؟ کیا امریکہ کو دھوکہ ہوا؟ اگر کوئی شخص صرف گزشتہ چند دنوں کے واقعات کو دیکھے تو اسے یہی لگے گا کہ شاید ایران کا ریاستی ڈھانچہ اب تک زمیں بوس ہو جانا چاہیے تھا۔ مسلسل بمباری، اہم فوجی اہداف کی تباہی، اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جانا، ملک کے مختلف حصوں میں فوجی تنصیبات کا ملبے میں بدل جانا، عام حالات میں اتنا دباؤ کسی بھی ریاست کے لیے نظامی بحران ہوتا ہے۔ لیکن ایران یہاں ایک مختلف منظر نظر آ رہا ہے۔ شدید حملوں کے باوجود ایران کا نظام نہ صرف قائم ہے بلکہ جواب دے رہا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس نے دنیا بھر کے مبصرین کو یہ سوال سوچنے پر، پوچھنے پر مجبور کیا کہ کیا کوئی زندہ ہے جو کمانڈ کر رہا ہے؟ آخر وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر یہ ریاست کھڑی؟ 28 فروری سے آج تک اگر دن گنے جائیں تو کتنے گزرتے ہیں؟ اور ان 15 سے 16 دنوں میں جو کچھ ایران پر بیتا وہ کسی بھی ریاست کے لیے معمولی صدمہ نہیں بلکہ مکمل جنگی طوفان کے مترادف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے 31 صوبوں میں سے 26 کو براہ راست نشانہ بنایا۔ تہران، اصفہان، شیراز، تبریز، مشہد، قم، اہواز، کرمان، بندر عباس، بوشہر، کرمانشاہ، یزد، زنجان، ہمدان، قزوین، رشت، عراق، سندج اور خرم آباد سمیت کئی علاقوں میں فوجی اور صنعتی اہداف کے اوپر حملے ہوئے۔ فضائی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، بحری اڈے، کمانڈ مراکز بار بار نشانے پہ آتے رہے۔ اصفہان کے عسکری مراکز، بندر عباس کے بحری اڈے، بوشہر کے ساحلی دفاعی ڈھانچے، تہران کے کئی حساس مقامات اور شہری مقامات پہ بمباری کی گئی۔ سپریم لیڈر کے شہید ہونے کی خبر آئی۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور شہید ہو چکے۔ اب جب نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبروں کی بھی بھرمار ہے تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا خامنہئی زندہ ہے؟ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ خامنہئی کیسے زندہ ہے۔ ایرانی بحریہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 17 سے زائد جنگی بحری جہاز ڈبونے کی دعوے داری امریکہ کی ہے، جن میں سپاہ پاسداران کی بحریہ کا اہم اثاثہ موجود ہے۔ شہید باقری ڈرون کیریئر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایران کے پرانے مگر اب بھی استعمال ہونے والے F-14 جنگی طیارے تباہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ فضائی دفاعی نظام کو مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے۔ اندازے یہ بتاتے ہیں کہ امریکن کلیم کرتے ہیں کہ 200 دفاعی یونٹ تباہ یا غیر فعال کیے گئے ہیں۔ فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ امریکہ کلیم کر رہا ہے دفاعی صنعت حملوں کی زد میں رہی ہے۔ اصفہان کے اندر شاہد ایویشن انڈسٹری کی جو فیکٹری تھی جہاں ایران کے ڈرون پروگرام کی تیاری سے جڑی سرگرمیاں ہوتی تھیں، اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ تہران میں ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدارتی محل کے اوپر بمباری کی گئی ہے۔ قومی سلامتی کی کونسل کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ مجلس تشخیص مصلحت نظام کی عمارت تباہ کی گئی۔ مجلس خبرگان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے قومی نشریاتی ادارے کے اوپر حملے کیے گئے، متعدد حملے کیے گئے تاکہ ریاستی بیانیہ کمزور ہو سکے، اور تہران کے 11 بسیج علاقائی مراکز کو نشانہ بنانے کی دعوے داری ہوئی جو داخلی تنظیمی ڈھانچے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسرائیلی فوجی اندازے اور اسرائیلی کلیم کے مطابق 4 سے 5 ہزار کے درمیان ایرانی فوجی اور کمانڈر جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے۔ حالانکہ آزادانہ ذرائع ایران کے اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی بعض تنظیمیں مجموعی جو شہادتیں ہیں ایران میں اس کا اندازہ اس سے کہیں زیادہ بتا رہی ہیں، لیکن ابھی تک پھر آزاد ذرائع کی بات آتی ہے۔
लेकिन इन 15 से 16 दिनों में ईरान के फौजी और रियासती ढांचे पर ऐसा दबाव डला है जो किसी भी मुल्क के ऊपर डला होता तो तबाहकुन साबित होता। लेकिन ईरान क्यों खड़ा? ईरान का यही मंजरनामा नहीं है। इससे पहले भी कई अहम शख्सियात मुख्तलिफ कार्रवाइयों में निशाना बनी, जिनमें सिपाही पासदारान के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी शामिल थे, जिन्हें 2020 में बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद किया गया। उससे पहले ईरान के नुमाया जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को 2020 में तेहरान के करीब शहीद किया गया। इसी तरीके से जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता दीगर साइंसदानों में मजीद शहरियारी, मसूद अली मोहम्मदी, दारियुश रजाई नैयाद और मुस्तफा अहमदी रोशन भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद किए जा चुके हैं। और ये वो शख्सियात थी जो ईरान के साइंसी और दिफाई ढांचे में कलीदी किरदार रखती हैं। हर टारगेट के बाद टारगेट करने वालों ने यह क्लेम किया कि ईरान की फौजी इस्तात और एटमी इस्तात को 20 बरस पीछे धकेल दिया। इस सब के अलावा गुज़श्ता बरसों में सिपाही पासदारान और अस्करी क़यादत के कई अफसरान को निशाना बनाया गया, जिनमें ब्रिगेडियर जनरल हसन सैयाद खुदाई शामिल थे, जिन्हें तेहरान में गोली मार के शहीद किया गया। शाम में ईरानी अस्करी सरगर्मियों से वाबस्ता कई कमांडर भी मुख्तलिफ फजाई हमलों में शहीद हुए। इस तमाम पस मंजर के बावजूद एक सवाल अपनी जगह है। जब किसी मुल्क की फौजी क़यादत, साइंसी ढांचा, हसास तंसीबात बार बार निशाना बने तो आमतौर पर रियासती ढांचा कमजोर होता है। लेकिन ईरान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हैरत क्यों है कि ईरान इस वक्त मज़ाहमत का इस्तारा बना हुआ है? सिर्फ कायम ही नहीं है, जवाब धड़ल्ले से दे रहा। ईरानी अफवाज ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को बराह रास्त निशाना बनाया। मुख्तलिफ इत्तलात ये बताती हैं कि 27 अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल या ड्रोन हमले हुए हैं। इजराइल के शहर तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स जाके हिट किए हैं। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। कतर के रास लिफान गैस फील्ड किस्म ड्रोन भेजे गए जो खलीज की तवानाई ढांचे के लिए खतरे की घंटी समझे गए। दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर भी हमले की इत्तलात सामने आई और खित्ते में फजाई सलामती के बारे में नई तशवीश पैदा हुई। इस दौरान ईरान ने खलीज फारिस की सबसे हसास गुजरगाह अबनाए हरमुज को जंगी दबाव के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बंद कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर बारूदी सुरंगें बिछा दी, आलमी बहरी तजारत को रोक दिया। अमरीकी मरकजी कमान यानी सेंट कॉम ने खुद तस्लीम किया कि ईरानी बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कम अज कम 16 कश्तियां तबाह की गई, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल काबू में नहीं है। अबनाए हरमुज अब भी आलमी तजारती जहाजों के लिए महफूज रास्ता नहीं बन सकी, मुकम्मल बंद हो गई। अमेरिका ने यह एतराफ कर लिया कि मौजूदा हालात में तजारती जहाजों को बाकायदा फौजी काफिलों की शक्ल में भेजना भी आसान नहीं रहा। ईरान कैसे खड़ा है? इसका जवाब ईरान के उस निजाम में छुपा है जो 1979 के इनकलाब के बाद तरतीब दिया गया। उस इनकलाब के बाद नई क़यादत ने एक बुनियादी सबक सीखा था। दुनिया की बहुत सी इनकलाबी हुकूमतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उनकी अपनी फौज ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उस खतरे से बचने के लिए ईरान ने रिवायती फौज के साथ साथ एक मतवाजी ताकत खड़ी की। रिवायती फौज को अर्तिश कहा जाता है। यह मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। बर्री फौज है, बहरिया है, फजाइया है, तीनों। इसकी तादाद जो अब तक बताई जाती है वो 3 लाख के करीब है या उससे कुछ ज्यादा है। इसका किरदार रिवायती रियासती दिफा है और जिस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में होता है। इसके साथ एक दूसरी कुव्वत भी कायम है जिसे सिपाही पासदाराने इनकलाबे इस्लामी कहा जाता है, IRGC। ये इदारा सिर्फ फौजी नहीं, एक वसी निजाम है। इसके पास मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, खुफिया नेटवर्क है, बैरूनी ऑपरेशंस के लिए अल-कुद्स फोर्स मौजूद है। सिपाही पासदारान का मकसद सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं बल्कि इनकलाब के निजाम को महफूज रखना है। लेकिन ईरान के निजाम की तीसरी लेयर भी है जिसे बसीज कहा जाता है। ये रजाकाराना मलेशिया है जिसका नेटवर्क पूरे मुआशरे में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटीज से लेकर मोहल्लों और मजहबी मराकज तक बसीज के रजाकार मौजूद होते हैं। इनका काम बैरूनी जंग लड़ना नहीं है, दाखिली इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। यूं ईरान का दिफाई ढांचा 3 लेयर्स के ऊपर कायम है। एक सरहदों की हिफाजत वाला, दूसरा इनकलाब के नजरिए की हिफाजत वाला, तीसरा दाखिली इस्तेहकाम की हिफाजत वाला। यही वजह है कि अगर किसी एक लेयर को नुकसान पहुंचे तो पूरा निजाम नहीं टूटता। ईरान की मज़ाहमती सलाहियत को समझने के लिए उसके ज्योग्राफिया को भी देखना जरूरी है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से मशरक़ वस्ता के बड़े ममालिक में है। शिमाल में अलबर्ज का पहाड़ी सिलसिला है जहां दमावंद जैसी बुलंद चोटी मौजूद है और मगरिब में जागरोस के तवील पहाड़ है जो कुदरती दिफाई दीवार की तरह काम करते हैं। मशरिक में दश्ते लूत और दश्ते कोएर जैसे वसी सहराएं जहां फौजी नकलो हरकत आसान नहीं है। जनूब में खलीज फारिस और आबनाए हरमुज है जो आलमी तवानाई की तजारत के लिए निहायत अहम है।
یہ جغرافیہ کسی بھی بیرونی فوج کے لیے آسان میدان فراہم نہیں کرتا. تو جنہوں نے تیاری کی کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا؟ ایران کی دفاعی حکمت عملی براہ راست میدان جنگ کی بجائے طویل مزاحمت کے اوپر مبنی ہے. ایران کی اصل طاقت صرف فوجی یا جغرافیائی نہیں، تہذیبی بھی ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں سلطنت نے دنیا کی پہلی بڑی کثیر القومی سلطنت قائم کی تھی. سائرس اعظم کے دور سے لے کر ساسانی سلطنت تک ایران نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کیا. عربوں کی فتح، منگولوں کے حملے، کئی تباہ کن جنگوں کے باوجود ایرانی تہذیب اپنی زبان اور شناخت کے ساتھ قائم رہی. فارسی زبان، ادب اور ثقافت نے اس تسلسل کو برقرار رکھا. فردوسی کے شاہ نامہ نے ایرانی تاریخ کو ایک زندہ داستان کی شکل دی، اور یہی تہذیبی شعور جدید ایران کے قومی بیانیے کا حصہ ہے. اسی لیے جب بیرونی حملہ ہوتا ہے تو داخلی اختلافات وقتی طور پہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. آپ ویڈیوز دیکھیں وہاں کے لوگوں کو. ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کا بچہ جو ہے اگر اسے نہلانے کو گرم پانی میسر نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں؟ تو اس نے یہ کہا کہ فلسطین کے بچوں کو گرم پانی میسر تھا. کیا میرا بچہ فلسطین کے بچوں سے مختلف ہے؟ کیا اس دنیا میں یہ نئے نظریے کے ساتھ ہے؟ اگر وہ زندگی گزار سکتے ہیں تو آج ہم بھی یہاں پر قائم رہ کے، ہم بھی مزاحمت کر کے ان کے لیے نئی زندگی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ریاست کی بقا کا سوال صرف سیاسی نہیں، نظریاتی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ شدید حملوں کے باوجود ایران کا ریاستی ڈھانچہ مکمل طور پہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آتا. اس کے ادارے فعال ہیں، اس کی فوجی قوت جواب دے رہی ہے، اس کا سیاسی نظام برقرار ہے، اس کے عوام متحد ہیں. اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ریاستیں زیادہ دیر تک قائم رہتی ہیں جنہوں نے اپنے دفاع کو صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے سماجی، نظریاتی اور تاریخی بنیادوں پر استوار کیا. ایران کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے بھی یہی زاویہ دیکھنا پڑتا ہے. بمباری کسی ملک کے شہروں کو تباہ کر سکتی ہے، تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن وہ ریاستیں جن کی بنیاد صرف عمارتوں پر نہیں، ایک گہرے نظام اور تاریخی شعور پہ کھڑی ہو، انہیں گرانا آسان نہیں ہوتا. اور وہی نظام نئی دنیا میں خامنائی کے نظریے کے باعث زندہ ہے. اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ شاید خامنائی زندہ ہے، یا شاید ان کا نظریہ اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ